حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کا ایک لکھوایا گیا میسج سنیں گے جو انہوں نے بطور خاص اس کورس کے لیے لکھوایا ہے۔ نہایت قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، تفکر طلب یہ ہے کہ جب زمین و آسمان میں کوئی ایک شے بھی بے رنگ نہیں ہے تو ہم کسی بھی طرح رنگ کی افادیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جتنی دوائیں اور جڑی بوٹیاں علاج کے کام آتی ہیں، ان میں کوئی ایک شے بے رنگ نہیں ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ زمین کے اوپر جتنی بیماریاں ہیں، ذہنی الجھنیں ہیں، کینسر ہے اور دوسری بیماریاں ہیں، تخلیقی عمل یہ ہے کہ زمین میں کوئی شے بے رنگ نہیں ہے۔ اس تحقیق کے بعد یہ ضروری سوچ بن گئی کہ رنگ مخلوق کے لیے غذا بھی ہے، مخلوق کے لیے دوا بھی ہے، مخلوق کے لیے عقل و فہم بھی ہے۔ جہاں تک رنگوں کے امتزاج کا تعلق ہے، قرآن کریم میں ارشاد کے مطابق وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانہ، زمین میں ہر شے رنگ سے مزین ہے۔ رنگ صحت بھی ہے اور دوری بھی ہے۔ اگر سفید رنگ کو ٹارگٹ کیا جائے تو سفید رنگ ایسا رنگ ہے جس پر ہر رنگ غالب آ جاتا ہے اور سفید رنگ مغلوب ہو جاتا ہے۔ نیلا رنگ، پیلا رنگ، سرخ رنگ، کئی رنگوں کا مجموعہ ایک رنگ، 4 سے زیادہ رنگ نمایاں ہیں۔ اس آیت پر غور کیجئے، تم جو زمین میں کاشت کرتے ہو ہر شے پر مختلف رنگوں کا حجاب ہے۔ جو زمین کے اندر باہر درخت، پتے، پھول، جڑ، درخت کی لکڑی میں اندرونی رنگ اس بات کو شہادت فراہم کرتے ہیں کہ زمین کے اوپر جتنی بھی تخلیقات ہیں وہ رنگوں سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ زمین پر کوئی ایک شے بظاہر ایسی نہیں ہے جو بے رنگ ہو۔ پوری آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم زمین پر کوئی شے بیج کی حیثیت سے داخل کرتے ہو وہ رنگ ہے۔ اگر ہم آدمی کا تجزیہ کریں تو ہمیں آدمی کے اندر رنگوں کے علاوہ کوئی ایسی دوسری شے نہیں ملتی جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ زمین رنگین نہیں ہے۔ اب ہم تجزیے کے طور پر آدمی کی ایک تصویر سامنے رکھتے ہیں۔ آدمی کے اندر کوئی شے بے رنگ نہیں ہے۔ بالوں کا رنگ، چہرے کی کھال کا رنگ، اندرونی کھال کا رنگ، حلق کا رنگ، زبان کا رنگ، دانتوں کا رنگ، مسوڑوں کا رنگ، گردن کے اندرونی حصے کا رنگ، نرخرے کا رنگ، پھیپھڑوں کا رنگ، دل کا رنگ، تلی کا رنگ، پتے کا رنگ، گردوں کا رنگ، گردوں کا بیرونی اور اندرونی رنگ، گردوں کے اندر رنگین نقش و نگار، مثانے کا رنگ، ہڈی کا رنگ، ہڈی کے اندر گودے کا رنگ، ناخن کا رنگ، خون کا رنگ، پانی کا رنگ، آنکھ کے اندر پتلی کا رنگ، پپوٹوں کا رنگ، آنکھ کے اندر تل کا رنگ اور تل کے مختلف رنگ۔ قرآن پاک کی آیت وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانہ ان فی ذالک لآیات لقوم یذکرون، جو لوگ تفکر کرتے ہیں اور رنگوں کی دنیا کا کھوج لگاتے ہیں ان پر رنگوں کی موجودگی شہود بن جاتی ہے۔ جب بھی ہم کوئی اچھی بات کرتے ہیں تو اس سے خوشی کی لہریں ہمارے اندر دور کرتی ہیں۔ جب ہم برا پہلو لفظوں میں بیان کرتے ہیں تو ہمارے اندر اضطراب، غصہ، بے چینی، انتقام، سر درد وغیرہ کی تخلیق کا تصور ابھرتا ہے۔ نہایت قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہر شے رنگین ہے اور زندگی رنگ ہے، اور یہ قرآن کریم کی آیت جیسے کہ آپ نے پڑھی اس کی تصدیق ہے۔ اب غور فرمائیے کہ یہ علاج جس کو کلر تھراپی کہا جاتا ہے، کلر تھراپی کا مطلب یہ ہے کہ رنگوں سے الجھنوں، پریشانیوں، بیماریوں وغیرہ کا علاج ہو سکتا ہے۔ تجربہ یہ ہے
کہ کمرے میں دیواروں پر، چھت پر سرخ رنگ کر دیا جائے اور اس کمرے میں اگر آدمی کو کچھ دیر کے لیے بٹھا دیا جائے تو اس کے اثرات دماغی انتشار پر مرتب ہوں گے۔ اگر رنگ ہلکا ہے تو وہ رنگ ہمارے لیے خوشی کا باعث بنتا ہے۔ نہایت محترم، بہت اچھے دوست، بھائیوں، تفکر طلب یہ ہے کہ اگر رنگ نہ ہوں تو کیا کسی بھی وجود کا مظاہرہ ہوگا؟ الحمدللہ ہم نے رنگوں سے کینسر کا علاج کیا ہے، دوسری بیماریوں کا علاج کیا ہے۔ قانون کے مطابق کائنات میں کوئی ایک شے بیکار پیدا نہیں ہوئی، جبکہ دنیا کی مختصر تعریف یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں ہر شے رنگ ہے۔ رنگ کیا ہے؟ دوری ہے۔ سفید رنگ پر سرخ رنگ ڈال دیا جائے تو دوری واقع ہو جائے گی، یعنی سفید رنگ کو سرخ رنگ نے چھپا لیا۔ اسی طرح بیماریاں ہیں، بیماری بھی رنگ ہے، اس کے لیے بھی رنگ سے علاج تجویز کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر سمینہ الحمدللہ میری شاگرد ہیں، انہوں نے میری تصنیف رنگ و روشنی سے علاج کو میڈیکل سائنس کے نقطہ نظر سے بیماریوں کا علاج تجویز کیا ہے، جو مخلوق کے لیے قابل قدر خدمت ہے۔ آپ خواتین و حضرات میرے لیے قابل احترام ہیں، میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو خوشحال زندگی عطا فرمائے، آمین۔